إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذه الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج وأريه أن نأكل. فلما قعدوا وأكل الضيف إلى آخره أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا خاتم النبیین. کافی وقت بیت چکا ہے، آپ حضرات زیارت بھی فرما رہے ہیں اور سرکار کے ذکر کی محفل میں اکٹھے بھی ہیں، تو آپ نے جو بیان سننا تھا وہ سو آپ نے سماعت فرما لیا. میں نے صرف آپ کو چند ایک نصیحتیں عرض کرنی ہیں حضور کے ذکر کے حوالے سے، حضور کی ولادت باسعادت کے حوالے سے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چھوٹے بھائی نے کہا ہے تو میں حضور کی نعت کے 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں، آپ حضرات بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے. میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے
رکھنا. اور آخری شعر، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اقبال کہتے ہیں، توجہ آپ حضرات میری طرف رکھیں گے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، اقبال کا پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اقبال کہتے ہیں، تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، باد و جام سے گزر، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. اقبال کہتے ہیں، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے کی سورہ شمس کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا بیان ہو چکا ہے، بس آپ مختصر وقت کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں گے. اقبال کہتے ہیں، غریب شہر ہوں سن تو لے میری فریاد، غریب شہر ہوں سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ شمس کی چند آیات تلاوت کی ہے. اب آئیے اللہ کے کلام کی طرف اپنا دامن پھیلا کر، سوالی بن کر، فہم قرآن کی طلب لے کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں. میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، فرمایا حبیب اپنی امت کو بتا دیں، قسم ہے مجھے اس خوبصورت سورج کی جو دنیا کو اجالے بانٹتا ہے، جو کائنات کو روشنیوں کے خزانے بانٹتا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، جتنی بھی یہ آیات ہیں یہ قسمیہ ہے. جب میں قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ میں اپنی بات کو مؤکد کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو پختگی فراہم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، تبھی میں جملہ قسمیہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتا ہوں. لیکن میرے رب کو ضرورت نہیں قسم یاد فرمانے کی، لیکن عرب کے اندر یہ ریت تھی، یہ رسم تھی، یہ رواج تھا، یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی بات کو مؤکد کے طور پر مؤکدن بیان کرتے تو پھر اس میں قسمیہ انداز اختیار کرتے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے اس خوبصورت معاشرے کے ماحول کو مد نظر رکھ کر قسمیہ انداز میں فرمایا، میرے حبیب کے غلاموں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے ہمیں اس بہت بڑے سورج کی
جب وہ آتا ہے تو کائنات روشنی سے نہا جاتی ہے. ہمیں اس روشنی کی قسم ہے. والشمس وضحاها، ہمیں اس سورج کی قسم ہے جب وہ آتا ہے تو سویرا بانٹتا ہے، روشنی بانٹتا ہے. جیسے ہی وہ نمودار ہوتا ہے آہستہ آہستہ حدت میں اضافہ، تمازت میں اضافہ، حرارت میں اضافہ، گرمی میں اضافہ، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. پہلے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں گرمی اور حرارت بھی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ نے اگر کبھی غور کیا، یہ چمن میں چلے جائیں، اگر آپ گلستان میں چلے جائیں، وہاں جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو پھول مرجھا جاتے ہیں، کلیاں مرجھا جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے، پھول کھل اٹھتے ہیں، کلیاں کھل اٹھتی ہیں. فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے مجھے اس سورج کی جو ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے. تمہیں پتا بھی ہے یہ سورج بنا کس سے ہے؟ میں نے عرض کی یا اللہ تو ہی بتا دے یہ سورج بنا کس سے ہے؟ جواب آیا میرے نبی کے نور سے یہ سورج بنا ہے، جو حضور کے نور سے بنا ہے. اتنی بڑی کائنات کو روشن کر رہا ہے، اتنے بڑے جہان کو روشنیاں بانٹ رہا ہے. جب سورج نمودار ہوتا ہے تو چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، ایک گہما گہمی نظر آتی ہے. آپ روزگار کے لیے نکلتے ہیں، فکر معاش کے لیے نکلتے ہیں، بچے سکول کی طرف جاتے ہیں، کسان کھیت کھلیان کی طرف جاتے ہیں، اور نوکری کرنے والے اپنے آفس کی طرف جاتے ہیں، بچے مدارس کی طرف جاتے ہیں، سٹاف اپنے سکول کی طرف جاتا ہے، اور جو تاجر ہوتے ہیں وہ اپنے کاروباری مراکز کی طرف جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سورج نمودار ہوا، سویرا آیا، روشنی آئی، اندھیرا چلا گیا. اور جب اندھیرا چلا گیا ساری دنیا اٹھی اپنے کاموں میں لگ گئی. میرا رب فرماتا ہے اگر یہ سورج نہ نکلتا، اگر یہ روشنی نہ ہوتی، اگر یہ سویرا نہ ہوتا، اگر یہ اجالے نہ ہوتے تو تم کیا کر پاتے؟ اندھیرا ہوتا، یہ اجالے، یہ روشنی نہ ہوتی، تم اپنے کام کیسے نمٹاتے؟ تو آؤ پھر والشمس وضحاها، میری نظر میں میری نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت ہے جو ساری کائنات کو روشن کر رہی ہے، اور میں اس کی قسم یاد فرما رہا ہوں. والشمس وضحاها، قسم ہے مجھے اس سورج کی، اور صرف سورج کی نہیں، وضحاها، اس کی چمک کی بھی قسم ہے، اس کے اجالوں کی بھی قسم ہے. آپ نے کبھی غور کیا آپ کے معاشرے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوس میں ارد گرد ایک بابا ہے جس کی جوان بچیاں ہیں، دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، گھر میں جہیز نہیں، آنگن کے اندر پیسہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں پہ مہندی لگا سکے، انہیں ہنا کا رنگ لگا سکے، انہیں پیا کے گھر بھیج سکے. اور بوڑھا بابا صبح کا سویرا نکلتا ہے، وہ ہاتھ میں برتن پکڑتا ہے، امید کا دیا جلاتے ہوئے وہ چشتیاں کے فٹ پاتھ پہ جاتا ہے، اس امید سے کہ کوئی مجھے بھی کام پہ ساتھ لیتا جائے گا. لیکن لوگ آتے ہیں کام کے لیے، موٹے موٹے مستنڈے کام کرنے والے، مضبوط چاق و چوبند جو مستری ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن اس بوڑھے بابا کو ساتھ کوئی نہیں لے جاتا. آج 3 دن ہو گئے اس کے گھر میں فقر کا سایہ ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جنہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، وہ بچیاں منتظر ہیں، متلاشی ہیں، امید کیے ہوئے ہیں آج بابا چوتھے دن جب آئے گا تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کھانے کو لے کر آئے گا. لیکن جیسے جیسے سورج بڑھتا چلا جاتا ہے بوڑھے بابا کا دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. زبان پہ دعاؤں کی مالا ہے، یا اللہ کسی کے دل میں تو یہ بات ڈال دے کہ وہ مجھے کام پر لے جائے. لیکن سارا دن گزر جاتا ہے، کوئی کام والا نہیں آتا، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، رات کا اندھیرا چھاتا ہے، اب یہ تھکے قدموں کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ جب اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرتا ہے تو گویا کہ پل صراط کو پار کرتا ہے. بوجھل قدموں کے ساتھ جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو بوڑھی وہ گڑیا جو ہے اس کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے بابا آج میرے لیے کچھ نہیں لائے. تو اس وقت
वक्त उसकी आंखों से दो मोती आंसू के टपकते हैं और वो कहता है बेटी को, जाओ बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। अपनी बीवी को कहता है, चलो जल्दी करो, इनको बहला फुसला के सुला दो, आज भी कुछ नहीं मिला। जब सारे घर वाले लंबी तान के चादर ओढ़ के सो जाते हैं, मेरे पहलू के अंदर अमीर हैं, उसके बच्चे कई कई किस्म के खाने खा के सोए, फुटपाथ के ऊपर खाना डाला गया, कूड़ा क्रिकेट में खाना बचा हुआ डाला गया और होटल के अंदर टिप देने के बाद खाना बचा, उसे बाल्टी की नजर किया गया, लेकिन इर्द गिर्द रहने वाले, इन जख्मों से निकलने वाले, इन जख्मों का रिश्ता हुआ खून किसी ने न देखा। अब वो बूढ़ा बाबा जब सारे घर वाले इंतजार करते करते सो गए, उसने उठकर वुजू किया, ठंडे पानी से चेहरा धोया, बाजू धोए, मसा किया, पांव धोए और फिर मुसल्ले पे खड़ा होके नमनाक आंखों से कहता है, मौला मैं तेरा बंदा हूं, आज चौथा दिन भी गुजर गया, मेरे बच्चे को खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे तू राजी मुस्तफा का नौकर वैसे राजी, अगर तू इसी तरह राजी है मैं राजी हूं, मैं शिकवा भी नहीं करता, मैं तेरी बारगाह में हरफे शिकायत भी नहीं लाता, अगर तू इसी तरह राजी है तो मैं भी राजी हूं। मेरा रब फरमाता है, वशम्सी वदुहाहा, मुझे इस बूढ़े के चांदनी के खूबसूरत चांदी जैसे बालों की कसम है, वशम्सी वदुहाहा, रात के अंधेरे में इसकी मोटी मोटी आंखों से जो आंसू के मोती गिर रहे हैं, हमें इन टपकने वाले आंसू की कसम है, वशम्सी वदुहाहा, इतना फक्र होने के बावजूद भी जबान पे शिकवा नहीं, तुझे नेमतें अता की, चमचमाती गाड़ी दी है, हंसी घर दिया है, जवान बेटे दिए हैं, सोनी नस्ल दी है, दौलत दी है, सब कुछ दिया है, फिर भी शिकवा करता है। आ जरा मेरे कुरान से अपना रब्त बना, आ तुझे बताऊं कुरान पैगाम क्या देता है। इकबाल के लहजे में कहता है, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारां के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाजा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दाग मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। हजरत ख्वाजा शकी के बल्खी बैठे थे, एक नौजवान खड़ा था, आप बड़े साहिब वजद लोग हैं, बात क्या आती है आप में हलचल मच जाती है, तो आज मैं भी आपको एक दर्द भरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ। हजरत ख्वाजा शकी के बल्खी के सामने पज मुर्दा, बुझे हुए चेहरे वाला पज मुर्दा, कबीदा खातिर, चेहरा हुस्न मलाल की तस्वीर है। एक नौजवान बैठा है, उसने ठंडी आह निकाली। हजरत ख्वाजा शकी के बल्खी ने दरियाफ्त किया, आह क्यों निकाली? उसने कहा, बड़ी दिल में कसक थी, आरजू थी, काश के मुझे भी बुलावा आता, मैं भी काबे का तवाफ करता, मैं भी इहराम की चादरें पहनता, लब्बैक की सदाएं लगाता, और जब मेरी पहली नजर काबाए मुकद्दसा के ज़ाहिरी वजूद पे पड़ती तो मेरा मन चाहता यहीं सुइयों की टक टक रुक जाए, यहीं जमाने की नब्ज थम जाए, यहीं कायनात की हवाओं को थमा दिया जाए, रुक जाए, मेरी नजर हो, काबे का दीदार हो, मैं काबे का तवाफ भी करता, लेकिन है मुकद्दर की बदनसीबी कि मैं ना जा सका। आज उस महरूमी पे रोना आ रहा है। हजरत ख्वाजा शकी के बल्खी बोले, आओ सौदा करते हैं, मैंने 4 हज किए हैं, मैं तुम्हें 4 हज का सवाब देता हूँ, तुम मुझे इस ठंडी मैं तुम्हें 4 हज का सवाब देता हूँ, तुम मुझे इस ठंडी आह का सवाब दे दो। नौजवान ताज्जुब में पड़ गया, कहने लगा, क्या मेरी इस ठंडी आह की इतनी कीमत है? आपने फरमाया, दर्द की कीमत तुम्हें नहीं पता, दर्द होता कितना शान वाला है। कभी तन्हाई कोह दमन इश्क, कभी सोजो सुरूर अंजुमन इश्क, कभी सरमाया मेहराब मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। इश्क तो इश्क ही होता है, दर्द तो दर्द ही होता है। वो हजरत जुलेखा को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हुई तो फिर जो आके कहता, आज मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, तो फिर जो कुछ हाथ में आता लुटा देती। हत्ता के वकर्र सबईन जमला, एक आया कहने लगा, आज मैंने मनमोहनी सूरत देखी, हुस्न देखा, चमकता हुआ चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा था।
فَقَرَّ 70 جملا، 70 اونٹ حضرت زلیخا نے اس کو دے دیے. کہا پھر سناؤ ذرا میرے یوسف علیہ السلام کتنے سونے لگتے تھے، حتیٰ کہ مکان کی دیواروں کا نام بھی یوسف رکھ دیا، برتنوں کا نام بھی یوسف رکھ دیا، چھت کا نام بھی یوسف رکھ دیا. اور حتیٰ کہ پھر وہ زمانہ آیا، زمانے نے کروٹ بدلی، انقلاب بپا ہوا، پھر حتیٰ کہ بوڑھی ہو گئی. لما آمنت وتزوجت به علیہ السلام، پھر ایمان لائی، کلمہ بھی پڑھا. کلمہ پڑھ کے اب جناب یوسف بلاتے ہیں. زلیخا کہتی ہے کل پھر ملیں گے، آج وقت نہیں ہے. کل بلاتے ہیں، وہ کہتی ہے پھر کل ملیں گے. وہ پھر بلاتے ہیں، وہ کہتی ہے کل پھر ملیں گے. آپ نے ایک دن دامن پکڑ کے کہا زلیخا ایک وقت وہ تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اگر وہ رب کا کرم نہ ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا. تم مجھے پیچھے سے پکڑ رہی تھی، میں آگے کو دوڑ رہا تھا، وہ بھی تو زمانہ تھا. آج میں بلاتا ہوں تو کنی کتراتی ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، ذرا بتا تو صحیح. تو آگے سے جو زلیخا نے جواب دیا ہے وہ میرے اور آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے کافی ہے. اقبال کہتے ہیں نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے پھر اسی آگ میں جلنے کے لیے. کاش کہ درد کی دولت مل جائے، کاش کہ عشق کی دولت مل جائے، کاش کہ تڑپنا آ جائے، آنسو بہانا آ جائے، مرغ بسمل کی طرح تڑپنا آ جائے، ماہی ابھی آپ کی طرح مچلنا آ جائے. یار ایک مچھلی پانی سے نکلے وہ تڑپتی ہے، ایک مرغے کی گردن پہ چھری چلے وہ تڑپتا ہے، مرغ بسمل کی طرح تڑپتا ہے. کاش کہ مجھے بھی مدینے کے ہجر میں تڑپنا آ جاتا، کاش کہ مجھے بھی اپنے مرشد کے ہجر میں تڑپنا آ جاتا، کاش کہ مجھے بھی اپنے مرشد کی صورت سامنے دیکھتے ہوئے تڑپنا آ جاتا. اور جب تڑپ مل جاتی ہے کائنات کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. فرمایا سنو کعبہ کے رب کی قسم ہے جب درد مل جاتا ہے. پھر اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. مقام شوق تیرے کچھیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کیا ہے کہا جس کو عشق مل جاتا ہے اس کی دن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، رات میں بھی تبدیلی. کہا عشق تو عشق ہی ہوتا ہے، پیار تو پیار ہی ہوتا ہے. حضرت زلیخا نے کہا جب تک آپ کو دیکھا تھا آپ سے پیار تھا، اور جب سے اس سے لو لگی ہے، جب سے اس سے لو لگی ہے اب سب پھیکا پڑ گیا، سب ماند ہو گیا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے. آج سیفی حضرات بیٹھے ہیں، آج میں آپ کو ایک سونی حدیث سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ تھکے نہیں، تھکے نہیں بالکل، تو آئیں حدیث سنیں. میں دیکھتا ہوں آپ کتنے توجہ کے ساتھ بے خود ہو کر اور ساکت و جامد ہو کر سامع بن کے بیٹھے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم میرے حضور کے غلاموں، دو حضور کے صحابی ہیں، کانا عباد بن بشر و اسید بن حدیر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ذہب من اللیل ساعۃ. دو صحابی ہیں، ایک کا نام عباد بن بشر ہے، دوسرے کا نام اسید بن حدیر ہے. حضور کی مجلس رحمت میں حاضر ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور فرماتے حتی ذہب من اللیل ساعہ. حضور کی محفل میں بے خودی ہے، محو اتنا ہے ان کے جلووں میں. رات کب سرکتی سرکتی سرک گئی، کب رات دبے قدموں پہر گزرتے گزر گئے. وہ جو دیدار ہو رہا تھا بھول گئے سب، کب لمحے گزرے. جب درد ہو نا تو کہتے لمحوں کی صدا صدیوں نے پائی. پھر یہ سوئیوں کی ٹک ٹک بھی سماعت پہ ناگوار گزرتی ہے، لیکن خوشی کے لمحے صدیوں پر بھی ہوں تو کم لگتے ہیں. کہا کب رات گزری، کب سرکتے سر کی، کب پہر دبے قدموں گزر گئے پتہ ہی نہ چلا. حتی ذہب من اللیل ساعہ. اب رخت سفر باندھنے کا وقت آیا. رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے. میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں، رات کا اندھیرا ہے. آج کی طرح یہ جدت، یہ ایجادات نہیں تھی.
اندھیرا تھا. وبی یدی کل واحد منہما عصا، ہر ایک صحابی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا. اب وہ دونوں جانے لگے نا. حضور نے فرمایا جا رہے ہو؟ لبیک یا رسول اللہ جا رہے. فرمایا ٹھہرو، تم جا رہے ہو کہیں پاؤں ڈگمگا جائیں، کہیں ٹھوکر لگ جائے، گر جاؤ، کیا ہوگا؟ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا آؤ ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں دو. تھوڑی چپ دو قربان جاؤ. بیٹھے آپ سارے سیفی حضرات ہیں اور مجھے پتا ہے آپ صاحب ذوق لوگ ہیں. سبحان اللہ. فرمایا مجھے ایک ڈنڈا دو، عصا دو. جب عصا دیا گیا کہتے جی یہ سینے سے سینہ لگتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ انگلی جب لگتی ہے کیا ہو جاتا ہے؟ کون سا کرنٹ آ جاتا ہے؟ میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھتے. جگنوں کو کبھی جلتے بجھتے دیکھا ہے؟ کبھی روشن ہوتے بجھتے دیکھا ہے؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے اس چھوٹے سے کیڑے میں. کون سا سسٹم نصب ہے؟ جلتا بھی ہے بجھتا بھی ہے. کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا ڈنڈا دو. ڈنڈا دیا گیا. اضاءت لہما عصا احدہما، حضور نے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈا لیا، ڈنڈا روشن ہو گیا. نہیں سمجھے میری بات؟ اتنی مٹھی سبحان اللہ تے بارے وچ ہے ہی نہیں. کچھ ہی معنی سبحان اللہ. جو لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے میں سبحان اللہ نہیں کہلواتا، عادت بھی نہیں ہے. لیکن آج چونکہ عشاق کی محفل ہے، وہ بھی عشاق کی محفل ہوتی ہے، لیکن آج رنگ کچھ اور ہے، دل کر رہا ہے بات کرنے کو. حضور کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. کیا ہے؟ تار نہیں، تار بلب کوئی اور چیز نہیں. کیا ہے؟ ڈنڈا. اضاءت لہما عصا احدہما، ڈنڈا ہاتھ میں آیا، ڈنڈا روشن، ڈنڈا روشن، ڈنڈا روشن. پیر نے خرقہ ولایت دیا. کہا اس خرقے کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا ڈنڈا. ڈنڈا سینے سے سینہ لگا، کرنٹ ملا. کہا یہ کرنٹ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اضاءت لہما عصا احدہما، ڈنڈا. ڈنڈا روشن ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ اب یہ ڈنڈا. میں نے کہا کمال کی بات ہے، حضور کا ہاتھ لگے ڈنڈا روشن ہو جائے اور مرشد کا ہاتھ لگے بولے نا ذرا، سینہ روشن نہیں ہوگا، قلب روشن نہیں ہوگا، بصارت بصیرت اندر کا باطن روشن نہیں ہوگا. یار کمال کی بات ہے، عزت کعبہ کی قسم ہے. جب مرشد کا دامن پکڑ لیا، حضرت جنید بغدادی کے پاس 4 مرید آئے. ایک سے پوچھا شب رات شب عید ہے، بتاؤ عید کی نماز کہاں پڑھو گے؟ اس نے کہا حرم مکہ میں. دوسرے سے پوچھا تم کہاں پڑھو گے؟ اس نے کہا حرم مدینہ میں. تیسرے سے پوچھا تم کہاں پڑھو گے؟ اس نے کہا میں بیت المقدس میں. چوتھے سے پوچھا، تھا مرید لیکن تھا صاحب دل. اس نے کہا مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، شام بھی شان والا، لیکن حضور میں تو نماز پڑھوں گا عید کی تو مرشد کے پاس پڑھوں گا. میں کیا کروں؟ عید کی نماز بولے نہ ذرا، مرشد کے پاس پڑھوں گا. فرمایا تو سب سے بڑا زاہد، تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا زاہد ہے، تو سب سے بڑا افضل ہے، تو ہی شان والا ہے. مجھے بتائیں کیا سید الطائفہ جنید بغدادی کو حرم مکہ کی شان کا نہیں پتا تھا؟ ہاں مجھے بتائیں کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ تھا پتا، لیکن دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا یہ ان کی شان ہوتی ہے. امت کے مسائل حل کرنا ان کی شان ہوتی ہے. امت کی تعلیم کے لیے ایسی آگاہی دینا ان کی شان یگانہ ہوتی ہے. کہا سنو تمہاری نظر آر ہے ان کی نظر پار ہے، تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو وہ باطن کو دیکھ رہے ہو. بات کیسی کی ہے، کمال ہو گیا. کہا سنو ڈنڈا روشن، ڈنڈا روشن. فرماتے ہیں فمشیا فی ضوئہا، اس ڈنڈے کی روشنی میں چل پڑے. ڈنڈا روشن، روشنی میں، ڈنڈے کی روشنی میں چل پڑے. حتی اذا افترقت بہم الطریق، اب راستہ جدا ہونے کا وقت آیا. ایک نے ادھر جانا، ایک نے ادھر جانا. ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا روشن، دوسرا خالی. کیا ہو؟ اس نے کہا جی پیر کا مرید خلافت مل جائے وہ آگے بھی. سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، شتاریہ،
کاظمیہ، سہروردیہ، سیفیہ، یہ جتنے سلاسل ہیں، کہا ایک اوپر بیٹھے ہیں، سب پہ کرم کر رہے ہیں، ہر ایک کو حصہ مل رہا ہے، جس کا جتنا مرتبہ اتنا حصہ ملا۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا آ تجھے ابھی بتاتا ہوں مصطفیٰ کے صحابہ کے عمل سے۔ صحابی نے کہا میرا ڈنڈا روشن، میرا تو کام بن جائے گا، تمہارا کیا ہوگا؟ کہا یار پریشان کیوں ہوتا ہے؟ حضور نے فارمولہ دے دیا، حضور نے فارمولہ، حضور نے فارمولہ کیا ہے؟ کہا ایسے کرو، اپنا ڈنڈا قریب لاؤ، اپنا ڈنڈا، ڈنڈے سے ڈنڈا لگے، ہائے ہائے ہائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، فقہا کہتے ہیں تم کیا کعبے کا طواف کر رہے ہو، ازدحام ہے، کعبے کو چوم، حجر اسود کو چوم نہیں سکتے، اب کیا ہے؟ ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، استلام بالحجر ہو رہا ہے، کہا ڈنڈا قریب لاؤ۔ اب وہاں حضور کا ہاتھ تھا، ڈنڈا روشن ہوا، کہا اس کو نسبت ہے حضور کے ہاتھ سے، اب دوسرا ڈنڈا اس ڈنڈے سے لگا، یہ بھی روشن، یہ بھی روشن، دونوں روشن۔ وہ ادھر کو چلے یا ادھر کو چلے، اور جب گھر پہنچے ڈنڈے نے کہا بتا ذرا حضور کتنا روشن کرتے، سرکار کتنا روشن کرتے ہیں؟ کہا اتنا روشن کرتے ہیں، کمال ہو گیا۔ اگر حضور ایک ڈنڈے کو اتنا روشن کرتے ہیں، بتاؤ صدیق اکبر کو کتنا روشن کیا ہوگا، عمر بن خطاب کو کتنا روشن کیا ہوگا، عثمان غنی کو کتنا روشن کیا ہوگا، مولا علی کو کتنا روشن کیا ہوگا، مولا حسن کو کتنا روشن کیا ہوگا، مولا حسین کو کتنا روشن کیا ہوگا، اور اویس کرنی کتنے روشن تھے، حسن بصری کتنے روشن تھے، بایزید بستامی کتنے روشن تھے، بتاؤ ابو الحسن خرقانی کتنے روشن تھے، حضرت محمود غزنوی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضور زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا زیارت کے لیے؟ کہنے لگے یہ بتائیں ما تقول فی حق ابی یزید البستامی، با یزید بستامی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی سے حضرت سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ کہا ہوا رجل من اتبعہ اہتدی، جو پیروی کرے ہدایت پا جائے، جو دیکھے وہ بھی سیدھے راستے پہ چلے۔ سلطان جاہل نہیں تھا، سلطان جاہل نہیں تھا، محمود غزنوی سومنات کے مندر کو گرانے والا۔ اس نے کہا اچھا بایزید کی یہ شان ہے، پھر یہ بتائیں ابو جہل کے بارے میں کیا رائے؟ بایزید کو جو دیکھے وہ تو ہدایت والا، اور جو ابو جہل حضور کو دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھ سکے، یہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی جلال میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ کہا انما ہوا رعا محمد ابن عبداللہ، اس نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھا تھا، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیتا قدموں میں بھی گرتا، کلمہ بھی پڑھتا، غلامی کا تو گلے میں بھی سجاتا۔ دل میں خیال تو ہے نا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا کفایت علی کافی کیا کہتے ہیں؟ آؤ سناؤں میں آپ کو، اور بات اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ کوئی گل باقی لگے گا نہ کوئی
چمن لگائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن لگائے گا جو پڑے گا صاحب سبحان اللہ لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن لگ جائے گا بس رسول حضرت سلطان العارفین آپ کیا فرماتے ہیں تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نر جان لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک گجا ہو اتنا مٹھیا مینوں صبر نہ آوے ہوک دے ول بھجا ہو مرشد دا دیدار وے حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا ہزار میں نے آپ کا وقت وعدے سے زیادہ لے لیا یہ میں سیاست تک ایک روایت عرض کر رہا ہوں اس کے بعد اجازت جو میں نے موضوع چھیڑا تھا موضوع کا آغاز کیا والشمسی وضحاها والقمر اذا تلاها آیات کا مفہوم رہ گیا میں یہ روایت عرض کر رہا ہوں پیارے بھائی کو ختم کر دیں فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہنے لگا حضور انی مجہود حضور گھر میں فاقے ہیں غربت ہے کھانے کو کچھ میسر نہیں آج بھوک سے تڑپ اٹھا بے قرار ہو گیا آپ کی محفل میں آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کرم نوازی کیجئے کچھ کھانے کو مل جائے تو بڑی بندہ نوازی ہوگی ثم ارسل الى بعض نسائه حضور نے اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ مطہرہ کی طرف پیغام بھیجا اور جب جواب آیا تو سنیے گا اپنی نعمتیں اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی زبان پہ شکر نہ آیا حضرت رابعہ بصری نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی آپ نے فرمایا پٹی کیوں باندھی ہے کہا سر میں درد ہے بتاؤ عمر کتنا ہے کہا 30 سال کہا یہ بتاؤ ان 30 سالوں میں کبھی شکر کی پٹی باندھی ہے آج تھوڑا سا درد کیا ہوا درد کی پٹی باندھ لی کبھی شکر کی پٹی باندھ لیتے تو آج درد کی پٹی باندھنی نہ پڑتی اس کا مطلب یہ ہے اتنا اچھی لمحوں کے اندر زندگی گزری اس کا تمہیں احساس نہیں ہے آج تھوڑا سا درد ادھر سے آیا سر پہ پٹی باندھ تو حضور نے پیغام بھجوایا جواب آیا لا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما حضور کا گھر ہے حضور کی زوجہ نے جواب دیا اللہ کی عزت کی قسم حضور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میرے گھر میں پانی کی چند بوندوں کے علاوہ کچھ نہیں ثم ارسل الى نسائه پھر میرے آقا نے اور زوجہ مطہرہ کی طرف پیغام بھیجا حتیٰ کہ سب نے یہی جواب دیا حضور والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما حضور گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے میرے آقا کھڑے ہوئے صحابہ کو مخاطب کیے توجہ میری طرف میرے آقا نے فرمایا من یضیف هذه اللیلۃ رحمہ اللہ کون ہے جو آج ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کرے میزبانی کرے ضیافت کرے خدمت کرے بدلے میں اللہ اس پہ رحم کرے گا اور روایت میں ہے اسے بدلے میں جنت عطا کرے گا
فقام رجل من الانصار، ایک انصاری کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انا یا رسول اللہ، حضور میں نوکری کروں گا، میں خدمت کروں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے تیاری کر کے آؤ۔ فانطلق به الى رحله، وہ اپنے گھر آیا، فقال لامراته، اپنی بیوی سے کہنے لگا هل عندك من شيء، گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا لا الا قوت الصبيان، بچوں کا کچھ بچا کھچا یا بچوں کا کھانا پڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کو مرد کہتے ہیں، اس کو جڑاں کہتے ہیں۔ اس نے کہا عللیہم بشیء، بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو۔ آج بڑی شان، آج جنت خود چل کے آئی ہے ہمارے پاس۔ کیا ہو گیا؟ کہا آج مہمان آیا ہے۔ آج کون آیا ہے؟ مہمان آیا ہے۔ عللیہم بشیء، بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو۔ مہمان جب آئے نا، فیدا دخل ضیفنا، جب مہمان گھر میں انٹر ہو، داخل ہو، تو کرنا کیا ہے؟ کہا چراغ کے قریب جانا، فتف اس سراجا، چراغ کو پتہ نہ چلے بجھا دینا، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، اور یوں دکھانا کہ گویا کہ منہ ہلا ہلا کے آواز پیدا کرنا کہ چراغ گل ہو جائے گا، اور آواز جب دانتوں کی، زبان کی، ہونٹوں کی جب نکلے گی، وہ سمجھے گا، گما کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ فرماتے ہیں اب وہ مہمان آیا، فلما قعدوا، جب وہ بیٹھ گئے، اکل الضیف، مہمان کھانے لگا، چراغ بجھ گیا۔ اب چراغ بجھ گیا، بات ذرا قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں فلما اصبح، کھانا کھا کے سو گئے، لمبی دان کے صبح کا سویرا نمودار ہوا، اور جب سویرا نمودار ہوا، غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی صحابی حضور کی مجلس رحمت میں آیا، اور جب آیا تو فرماتے میرے آقا نے فرمایا قد عجیب اللہ من صنیعکما بضیفکم اللیلہ، رات جو تم کام کر رہے تھے نا، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ رات جو تم کر رہے تھے نا، رب نے بھی بڑا پسند کیا، اور ہم نے بھی۔ جو بے خبر ہے وہ تمہارے ہیں، اور جو باخبر ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مصطفیٰ ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ بس اسی شعر پہ بات ختم۔ اقبال کہتے وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آئیے میں قرآن کی چند آیات سناتا ہوں، اور پھر آپ کو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے، پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی میرا جملہ آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو معافی کا خواستگار ہوں۔ ہمارے ہاں مرکزی جامع مسجد نور میں ہر مہینے، اس دفعہ تاریخ کا تعین نہیں ہوا، درس شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس پورے شہر کے اندر ہارون آباد سے لے کر چک عبداللہ تک اور دربار شریف تک، ملتان تک، میں اللہ کی
رضا کے لیے ماہانہ اصلاح امت کی غرض سے دروس قرآن دیتا ہوں. اس میں آئیے ہمارے شانہ بشانہ چلیں. جن کو ہمارا کاز، ہمارا مشن، ہماری دعوت، ہماری فکر اچھی لگی، پسند آئی، آج رسمی محافل سے ہٹ کر ضرورت ہے. اقبال کہتے ہیں قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ حیراں ہوں، دستار دی تو ان کو دی جو سر ہی نہیں رکھتے. آج تعین کرنے والے، ڈیمانڈیں کرنے والے زیادہ ہیں، مصطفیٰ کے دین پہ جانے لٹانے والے کم ہیں. آئیں حضور کے دین کا کام کریں ہمارے ساتھ مل کر. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. ہمارے شہر چشتیہ کی ایک روحانی شخصیت ہے محترم حاجی نور محمد حیدری صاحب، وہ اظہار خیال کریں گے، ایک نصیحت فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو آپ کا شیڈول ہوگا، جو ترتیب ہوگی وہ چلے گی. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. وما علی الا البلاغ.